اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادہ الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ درود مل کے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اگر اس سے بلند آواز سے صلوات ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین کی خدمت اقدس میں انوار شعبان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد بالخصوص و بالاخص ولی اللہ العصر بقیت اللہ العظم امام زمن کے بارگاہ میں آج کے جشن کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور ہر بے ضمیر کے گریبان سے جھنجھوڑ کے اسے بتائے کہ محمد تم جیسا نہیں، محمد مجھ جیسا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جشن سننے کی تیاری کیجئے گا۔ بڑے ہی مختصر وقت میں جامع جشن پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد بہت بڑی شخصیت پڑھنے آ رہی ہے، اسے سب جانتے ہیں، مجھے کوئی نہیں جانتا، تو آپ نے میرے سوزی بننا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ کی دعاؤں کے ہی سہارے سے میں نے پرواز کرنی ہے۔ میں نے پڑھی ہے قرآن کی آیت، سورہ مبارک انبیاء ہے، جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں وہ میرا ساتھ دیجیے گا۔ میرا سونا چھوڑ دے ساؤنڈ کو، آواز تھوڑی سی بلند کر دے اور چھوڑ دے، جب تک تو صحیح کرتا رہے گا تب تک میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے۔ آپ کی توجہات ہے نا میری طرف؟ سورہ مبارکہ انبیاء ہے، میرے سامنے قصور تک کے چہرے تشریف فرما ہے، للیانی سے آئے ہوئے مومنین تشریف فرما ہے، بڑی دور سے آئے ہوئے سب چہرے میرے سامنے ہیں، اور مجھے نام بھی سب کے یاد ہیں لیکن نام نہیں لوں گا۔ وقت تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ ترجمہ پہنچ گیا تو اسی پہ جشن ہو جانا ہے۔ پڑھی میں نے قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث عبد نہیں ہوں گے، عبد صالح ہوں گے۔ علامت رہیں یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، کیا کہنے، جن کے ہاتھ جشن میں بلند ہوتے ہیں مالکہ کائنات اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یا علی ہاتھوں کو بلند کرنا تاکہ رزق میں اضافہ چاہتے ہو۔ سلامت رہیں آپ۔ زمین کے وارث عبد نہیں ہوں گے، ایک جملہ سخی امام حسین بادشاہ کی عزت کا، اور قاسم مالک آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ قرآن ممبر پہ آ گیا، اس قرآن سے میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے لگا ہوں، اور سخی امام حسین بادشاہ کی عزت کا ایک جملہ کہنا اور میں نے آپ کو سلام کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کے وارث عبد نہیں ہوں گے، عبد صالح ہوں گے۔ آؤ پہلے ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ عبد کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا جن کی قرآن پہ نظر ہے۔ عبد کا مقام رسالت کے، آپ تو میرے ساتھ آئے ہیں، آپ تو بولے میرے ساتھ، عبد کا مقام رسالت کے مقام سے قبلہ بلند ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا نبی، کلیم اللہ نبی، اللہ کا لاڈلا نبی، میری طرح دیکھیے گا، اللہ کا لاڈلا نبی، اللہ کا کلیم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کلمہ نبی، صاحب کتاب نبی، حضرت موسیٰ جیسے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ فوجد عبد من عبادنا، اے موسیٰ تم میرے عبد کے پاس شاگردی اختیار کر لے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سلامت رہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ جی ہیں، یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیں۔ خضر اللہ کا عبد ہے، اللہ نے خضر کو اپنا عبد کہا ہے، موسیٰ نے خضر کی شاگردی اختیار کی ہے۔ سرمایہ ملت جعفریہ علامہ اظہر عباس حیدری صاحب تشریف لے آئے،
اور ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. ایک جملہ میں نے کہنا ہے, میری طرف دیکھیے گا اور سماعتوں کو ایسے ہی بیدار رکھیے گا. اللہ نے فرمایا زمین کے وارث, میں وقت نہیں ضائع کروں گا, میری طرف دیکھیے گا, زمین کے وارث عبد نہیں ہوں گے, عبد صالح ہوں گے. آؤ پہلے دیکھتے ہیں کہ عبد کون کون سے ہیں. بسم اللہ قبلہ, التماس دعا. یا علی یا علی یا علی یا علی. ان کا بیٹھ جانا میری خطابت پہ ایک مہر ہوگا, اور یہ دعا بھی کریں گے. اور میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. پہلے ہم نے دیکھنا قرآن سے ہے کہ وہ عبد کون سے ہیں, پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ زمین کا وارث جو عبد صالح ہے وہ کون ہے. سماتے ہیں نا میری طرف. آؤ, اللہ کا سب سے بڑا نبی ہے, سرور الانبیاء ہے, کونین کعبہ ہے, زہرا کا بابا ہے, نبیوں کے سلطان پہ اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد پہ قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے طٰہٰ پہ قرآن کو نازل کیا ہے. القابات پڑھتا رہوں گا تو وقت گزر جائے گا, میں قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں. جب اللہ نے قرآن میرے مصطفیٰ پہ نازل کیا تو کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب محمد, میں نے قرآن تیرے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو میرا نبی ہے, تو میرا رسول ہے, بلکہ ہم نے قرآن تیرے اوپر اس لیے نازل کیا ہے کیونکہ تو میرا عبد ہے. اللہ اکبر. کیونکہ تو میرا عبد ہے. نہیں رائے 3 نمبر لے کے قلب مہدی مومن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. آگے والے بول پڑے ہیں تو پیچھے والے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا تاکہ خیرات کا حصہ بن سکو. میں ایک اور قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. جب اپنے پاس معراج پر بلایا نا تو اللہ نے یہ پاس بلایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے احمد کو اپنے پاس بلایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا, بلکہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ, سبحان اللہ اسرا بعبدہ. جو عربی میں بول پڑے ہو مولا آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ اسرا بعبدہ. ہم نے اپنے عبد کو اپنے پاس بلایا, ہم نے اپنے عبد کو اپنے پاس بلایا. نہیں ابھی تک میرا مجمع میرے ساتھ نہیں چلا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے تشہد میں اپنے رسول کی گواہی دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے عبد اس کے بعد رسول ہے. یعنی پتہ چل گیا اللہ نے میرے رسول کو جب قرآن دیا تو یہ کہہ کے نہیں دیا کہ ہم محمد کو قرآن دے رہے ہیں, بلکہ فرمایا ہم اپنے عبد کو قرآن دے رہے ہیں. جب اپنے پاس بلایا تو یہ نہیں کہا میں اپنے رسول کو اپنے پاس بلا رہا ہوں, بلکہ فرمایا کہ میں تو اپنے عبد کو اپنے پاس بلا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. اللہ نے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا, حضرت اسحاق کا تذکرہ کیا, حضرت یعقوب کا ذکر کیا. تو اللہ نے ہمارے رسول سے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اے میرا حبیب محمد, جو کھڑے ہوئے صاحبان ہیں توجہ کیجئے گا. اے میرا حبیب محمد, ہم تمہارے پاس یہ قرآن بھیج رہے ہیں تو اس قرآن میں ذکر کر ابراہیم کا, اسحاق کا, یعقوب کا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے رسول ہے, اس وجہ سے کہ وہ میرے عبد ہے, اس وجہ سے سلامت رہے, اس وجہ سے کہ وہ میرے عبد ہے. چلو بات آگے چلتی ہے. تو پھر اللہ نے حضرت ایوب کو مخاطب کیا اور اپنے رسول سے کیا فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. اے میرا حبیب محمد تو ایوب کا ذکر کر, اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرا رسول ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ میرا عبد ہے, اس وجہ سے کہ وہ میرا عبد ہے. چلو جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے رائتی نمبر نہیں لوں گا, اپنی مکمل محنت کر کے آپ کی سماعتوں کو جملہ ہدیہ کر کے سلام کروں گا. یعنی پتہ چل گیا حضرت ایوب کا ذکر اس وجہ سے قرآن میں نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کا عبد ہے. اللہ کا سب سے بڑا نبی ہے ہمارا رسول. اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اس دنیا میں آ گیا ہوں. پہلے میں نبی بن کے نہیں آیا, میں قرآن لے کے نہیں آیا, بلکہ سب سے پہلے انی عبداللہ, میں اللہ کا عبد بن کے آیا ہوں, میں اللہ کا عبد بن کے آیا ہوں. سلامت رہے جو محنت میں بولتے ہیں میں اللہ کا عبد بن کے آیا ہوں. یعنی پتہ چل گیا آدم سے لے کے خاتم تک سارے ہی اللہ کے عبد ہیں. میں فضیلت کا پہاڑ آپ کے قلوب پہ گرانے لگا ہوں, اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیے گا. اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک ہر کسی کو اپنا عبد کہا ہے. آؤ پہلا جملہ حسین بادشاہ کی عزت
کا تمہاری سماعتوں کو ہدیہ کروں۔ پڑھی میں نے قرآن کی آیت ہے، آدم سے لے کے خاتم تک سارے اللہ کے عبد ہیں، اور جس کے جشن میں آپ آئے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ جناب رسول خدا نے حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اے حسین تو عبد نہیں ہے، تو ابا عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں نہیں نہیں، میں مطمئن نہیں، وہ پیچھے والے ابھی تک ہاتھوں کو اٹھا نہیں رہے۔ میں نا میں اسے آگے محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ پیچھے والے بھی میرے ساتھ ملیے گا۔ حسین ابا عبداللہ ہے۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا تھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کا وارث و مالک وہ ہے جو صرف عبد نہیں ہے، عبد صالح ہے۔ تو جب چھٹے امام سے حضرت ابو حمزہ سمالی نے پوچھا تھا کہ مولا جب ہم نے حضرت عباس کو سلام کرنا ہو تو ہم عباس کو سلام کیسے کریں؟ تو تیرے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر آپ نے حضرت عباس کو سلام کرنا ہو تو کربلا کی طرف رخ کرو، اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہو السلام علیکہ یا عبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پہ ہمارا سلام۔ یعنی پتہ چل گیا زمین کا وارث و مالک ہے عباس، زمین کا وارث و مالک ہے عباس۔ اب جو بندہ بھی حضرت عباس سے محبت رکھتا ہے اور وہ زمین سے رزق لیتا ہے وہ حلال کھاتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔